دی ٹائیگر آف پوٹھار میں خوش آمدید۔ آج ایک بڑی خاص جگہ پہ ہم آئے ہیں جس کو بولتے ہیں اونچی پہاڑی والی دربار اور دربار پیر قسمہ زیارت۔ تو جناب جو اس کا راستہ ہے وہ راستہ جو آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے۔ تو کلر سیدھا شہر کراس کر کے تو بائی پاس کے ذریعے اگر آپ آئیں تو وہ راستہ زیادہ بہترین ہے۔ تو بائی پاس جو ہی ختم ہوگا تو وہاں سے دوبیرن کی طرف روڈ آتی ہے۔ تو دوبیرن شہر میں آ کے وہاں سے کسی سے بھی پتہ کر لیں کہ جی قسمہ زیارت پر جانا ہے تو وہاں پہ آپ اس راستے سے آسانی سے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن راستہ دشوار گزار ہے، چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں اور اترائیاں بھی خطرناک ہیں۔ دشوار گزار جو راستہ ہے اس پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بلاگر ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ پہ جاتے ہیں، تو ہم بھی انہی سر پھرے لوگوں میں شامل ہیں جو یہاں پہ آج اس جگہ کو دیکھنے آئے ہیں۔ تو چلیں آپ کو بھی اس کا تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے زیادہ۔ آج میں ایک ایسی جگہ پر آیا ہوں جہاں پر آنا تقریباً کسی بھی بندے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو بہت ہی مشکل ترین یہ راستہ ہے۔ تو کچھ ایسی جگہ آتی ہے جہاں سے آگے آپ کو بالکل پیدل آنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو اونچی پہاڑی والے جو دربار ہے اس کے نام سے مشہور ہے یہ جگہ۔ تو اس طرف یہ نظارے خوبصورت دیکھے آپ کے سامنے، یہ چیل کے بڑے بڑے درخت اور وادیاں۔ اب یہاں سے جو اس جگہ کو کہتے ہیں پیر قسمہ دربار، تو یہاں سے اب اس کو مزید اوپر پہاڑی پہ جانے کے لیے یہ سیڑھیاں ہیں جناب، اوپر تک چلتے ہیں ان سے اوپر اور پھر آپ کو اوپر سے دربار کا نظارہ کراتے ہیں اور علاقہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو ابھی یہ میں سیڑھیاں چڑھنی شروع ہو گیا ہوں۔ خوبصورت ماحول ہے، خوشبودار ماشاءاللہ۔ جو یہاں پہ جنگلی گرنڈے ہیں ان کی بہت زیادہ بہتات میں بوٹی ہے، ساتھ میں جناب اس کے چیل کے درخت، آس پاس پہاڑیاں اور خوبصورت یہ نظارہ ہے۔ اس طرف سے ایک بار پھر آپ یہ دیکھ لیں، اسی جو وادی ہے اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، ان میں سے ہم گزر کے یہاں پر آئے ہیں۔ تو ابھی یہ مزید اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہم سیڑھیاں چڑھ کے تو اس مزار کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ بغیر ہمت کے تو اس جگہ پہ پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو جو کمزور دل لوگ ہیں ان کو تو بالکل بھی اس جگہ پہ نہیں آنا چاہیے۔ دیکھ لیں ابھی کیا حال ہوا ہے، سانس پھول گئی ہے اور بالکل یہ اس جو بڑے بڑے چیل کے درخت ہیں ان کی چوٹی پہ میں پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ آخری چند سیڑھیاں یہ بھی چڑھ کے تو پھر یہ جناب دربار کے پاس ہم پہنچ گئے۔ ابھی یہ اس کی دروازہ کھولتے ہیں تو پھر یہ جناب یہاں پہ
اور یہ میرا دوسرا ساتھی بھی میرے پیچھے پیچھے یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ رہا ہے، اور چند ہی سیڑھیاں اس کی بھی رہ گئی ہیں۔ ابھی یہ میں آپ کو خوبصورت منظر دکھاتا ہوں اس علاقے کا، تو چیک کریں جناب، یہ یہاں سے یہ خوبصورت منظر پیر قسمہ جو زیارت ہے دربار اس کا۔ تو ابھی یہ آپ کو اس کا میں تھوڑا سا منظر دکھاتا ہوں۔ تو یہ جناب سیڑھیاں ادھر سے بھی نیچے جاتی ہیں، اور یہ جناب سخی حیات المیر زندہ پیر، یہ ان کی بیٹھک ہے میرا خیال ہے۔ جی یہاں پہ یہ چلہ گاہ یعنی کہ بیٹھک تھی، چلہ گاہ تھی یہ۔ تو اتنی اونچی پہاڑی کے اوپر یہ چلہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ اس طرف یہ چراغ رکھنے کی جگہ، یہ بھی چیک کریں جناب، ساتھ گھڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کڑولیاں وغیرہ، اور ادھر کلے بھی۔ تو میرے خیال سے جو دلہے ادھر آئے ہیں پھر تو کوئی تقریباً ایک ہفتہ تو وہ چارپائی پہ ہی پڑے رہے ہوں گے۔ جو یہ جناب کلے یہاں پہ ان کی ٹانگوں کا ستیہ ناش ہو گیا یہاں پہ آ کے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت منظر پیر قسمہ کی زیارت کا۔ تو چیک کریں جناب، یہ وادی کا بھی خوبصورت منظر چاروں طرف سے، یہ دیکھیں جناب۔ بڑی ایک خواہش تھی کہ اس جگہ کو بھی دیکھیں، تو آج جناب یہ جگہ بھی دیکھ لی۔ دور وادی میں ایک دریا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن دھند بھی ہے جس کی وجہ سے یہ کم نظر آتا ہے دور تک۔ تو پیر قسمہ زیارت جناب یہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب میرے دوست محمد حسن علی صاحب۔ تو پوچھتے ہیں جناب ان سے کہ یہ کیسا سفر ان کا گزرا ہے اور یہ جگہ ان کو کیسی لگی۔ اچھی جگہ ہے بہت، لیکن بہت اونچی ہے۔ یہاں پہ آتے ہوئے جو ہے وہ ٹانگیں بہت تھکتی ہیں، لیکن دربار بہت اچھا ہے، یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا۔ کیونکہ یہ ایریا ہی اس طرح کا ہے نا خوبصورت، یہاں پہ چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، اور جناب یہ اس پہاڑی کے اوپر یہ زیارت پیر قسمہ۔ تو سیڑھیوں سے نیچے بھی جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ۔ تو یہ جناب ابھی سیڑھیوں سے میں اتر کے نیچے چلتا ہوں، نیچے بھی دیکھتے ہیں کیا سما ہے جناب۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، اور جہاں پہ تو یہ بہت ہی خوبصورت نظام ادھر بنا ہوا ہے۔ یہ جناب گھڑے بھی پڑے ہوئے ہیں پانی کے، اور اندر بھی جا کے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، یہاں پہ میرا خیال ہے یہ باورچی خانہ ہے جہاں پہ لنگر وغیرہ پکتا ہے، اور گھر بھی چیز یہاں پہ لانی بہت ہی مشکل ہے، اس جگہ پہ چیز پہنچانی۔ میرے وہ بوتل کدھر ہے پانی والی؟ پیچھے پڑی ہے، فل گرم آگ ہو گیا۔ تو یہ جناب اس کو آپ کو خوبصورت نظارہ آج میں نے کروایا۔ تو نیچے بھی چلتے ہیں اور مسجد کا بھی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں۔ تو جناب پیر قسمہ دربار کا آج ہم نے وزٹ کر لیا۔ تو اس سائڈ پہ یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں جناب، مسجد بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سائڈ سے۔ بہت ہی خوبصورت منظر اس جگہ کا، اور یہ جناب اس طرف
یہ سارا نظام ہے، اور یہ چھوٹی سی مسجد بھی ہے ماشاءاللہ. وہ مسجد کا بھی اندر سے وزٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ جناب، یہ چھوٹی سی مسجد اور بہت ہی خوبصورت. یہ جناب جا نمازیں بھی ادھر بچھی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے بھی نماز پڑھنی ہو وہ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت منظر اس چھوٹی سی مسجد کا. کنڈی لگا دو. اور جناب پیر قصواں زیارت، تو بہت ہی خوبصورت منظر، لیکن ان پہاڑوں پر آنا بہت ہی مشکل ہے. اب راستے میں سڑک پکی تو کر رہے ہیں، لیکن مشین جہاں تک آ سکے، ورنہ اس کے بعد تو پھر آپ کو پیدل چلنا ہی پڑے گا. ابھی تقریباً ہم نے بھی کوئی 20 سے 25 منٹ پیدل چلے ہیں، تو پھر جا کے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. تو مقام بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار موسم والا ہے. ہوا یہاں پہ بہت پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ابھی اوپر کی طرف چلتے ہیں، اور پھر جناب آپ کو یہ ایک اور بار آپ کو منظر دکھاتے ہیں. اونچی پہاڑی والی دربار. تو یہ جناب بیسیکلی یہاں پہ کوئی مزار نہیں ہے، یہاں پہ چلا گاہ ہے جناب بزرگوں کی. یہاں پہ چلا گاہ ہے. تو یہ جناب اندر سے اس کا نظارہ کر لیں. چلا گاہ کا تو یہ جناب اونچی پہاڑی والی دربار. ابھی اس سے نیچے چلتے ہیں. یہ سیڑھیاں اتر کے تو ابھی جناب نیچے چلتے ہیں. موسم کے اعتبار سے بہت ہی خوشگوار جگہ ہے یہ، لیکن انتہائی مشکل اور دشوار گزار یہ راستہ جس سے گزر کر یہاں پہ پہنچتے ہیں. تو اس علاقے میں جو استعمال ہوتی ہیں جناب مال برداری کے لیے گاڑیاں، وہ زیادہ تر یہاں پہ میں نے ڈاجیں دیکھی ہیں کہ ڈاج میں ہی جناب یہاں پہ سامان شفٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. تو ابھی ہم یہ سیڑھیاں نیچے اتر کے تو پھر آپ کو ایک بار اس کا منظر دکھائیں گے، اور راستہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں سے آنا ہے اور کہاں پر یہاں پر کیسے آپ پہنچیں گے. یہ ساری سیڑھیاں نیچے اتر آئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ وہ راستہ ہے، دیکھیں پیچھے اس پہاڑ کے اوپر ہم گئے ہیں. اس کے بعد ابھی ہم یہ واپس جا رہے ہیں. آتے ہوئے تو ہمت نہیں پڑی ہماری کہ ہم اس کو بنا سکیں، تو واپسی پہ رستے پہ اب جا کے ہم اس کو بناتے ہیں. تو یہ دیکھیں جناب، یہ اس قسم کا راستہ ہے. آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں جس پہ ہم آئے ہیں. چیک کریں جی، یہ وہ راستہ ہے جس سے گزر کے ابھی اس راستے سے اوپر ایک پہاڑ پورا کراس کر کے تو پھر اوپر جانا ہے. ابھی تو مزید بھی میں آپ کو اور بھی راستے دکھاتا ہوں.
تو یہ وہ راستہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس میں سے گزر کے اس پہاڑی والی دربار پہ اوپر جانا پڑتا ہے۔ اب یہ پہاڑ دیکھ لیں، ایک یہ والا پہاڑ بھی آپ کو عبور کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد مزید اور رستہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو جناب اونچی پہاڑی والے مزار پر پہنچنے کے لیے جد و جہد بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو ابھی یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا جھلک دکھاتا ہوں راستے کی، یہاں سے یہ پھر اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی مزید اور نیچے سے جا کے راستہ دکھاتا ہوں۔ اب یہ مزید نیچے کی طرف راستہ چیک کریں جناب، ہر جگہ پہ آپ کو پگ ڈنڈی نظر آئے گی۔ پھر یہاں سے یہ پہاڑ اوپر چڑھنا ہے۔ اب یہ اینٹوں کا راستہ تھوڑا سا آیا ہے، تو یہ بھی جناب ایک خوبصورت منظر دیکھیں اونچی پہاڑی کی طرف آنے کے لیے۔ یہ بلند ترین راستہ چیک کریں جناب، یہ سارا آپ کو پیدل جانا پڑے گا۔ یہ علاقہ چیک کریں جناب، یہاں سے جب آپ نمودار ہوتے ہیں اس جگہ پہ سامنے، تو پھر وہ اونچی پہاڑی کے اوپر آپ کو یہ جگہ نظر آئے گی۔ یہاں سے یہ کتنی شارٹ ہے، لیکن جب اس تک پہنچا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ راستے کی نوعیت کیسی ہے، اور کس طرح کے یہ دو پہاڑ عبور کر کے تو پھر اس جگہ پہ آپ کو پہنچنا ہے۔ تو دیکھ لیں، ہم نے آپ کو راستے کی مکمل تفصیلات بتا دی، تو جو ہمت ہے تو وہ بے شک آئیں، دیکھیں اس جگہ کو، وگرنہ اس ویڈیو میں ہی دیکھ کر اسی پہ ہی صبر کر لیں۔ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان کو کراس کر کے یہ پوری ایک مکمل وادی ہے، جس کے نیچے یہ سامنے والے پہاڑ سے اتر کے اس کے پیچھے نیچے جانا پڑتا ہے، بالکل پہاڑوں کے دامن میں۔ پھر وہاں سے دوبارہ رستہ اوپر چڑھتا ہے، اور پھر یہ رستہ جناب علی سامنے جو یہ پہاڑی ہے، اس کے اوپر وہ چلا گاہ ہے، یعنی کہ مزار نہیں ہے، وہاں پہ چلا گاہ ہے ایک، اور وہاں سے دور دور تک خوبصورت نظارے ہوتے ہیں پہاڑوں کے۔ تو یہ بہت ہی مشکل ترین ایک رستہ ہے۔ تو ابھی یہاں پہ سڑک بن رہی ہے، لیکن پھر بھی سڑک کے ذریعے آپ ایک مخصوص جگہ تک ہی پہنچ سکتے ہیں۔ باقی تو آپ کو یہ جو پہاڑی سامنے نظر آ رہی ہے یہ والی، اس کو مکمل ہی چڑھ کے آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو چیک کر لیں جناب، یہ بھی ایک خوبصورت منظر۔